ایک جگہ پر مسجد بن رہی تھی اور مسجد تقریباً کامل ہو گئی تھی، یعنی اس کے اکثر بنیادی کام ہو گئے تھے، فقط جزئی کام تھے کہ جو مستری اور مزدور ان کو سمیٹ رہے تھے، جمع جور کر رہے تھے۔ تو وہاں سے ایک خانم گزری، ایک بوڑھی عورت گزری۔ جب گزری تو اس نے مسجد کے اوپر نگاہ کی اور کہا کہ مزدور کو کہ یہ جو مینار آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ٹیڑھا نہیں ہے، صحیح و سالم ہے۔ تو یہ آواز مستری کے کانوں پر پہنچی، جو ہی کانوں پر پہنچی تو اس نے کہا کہ سارے مزدوروں کو بلا لیا اور بلا کر لکڑے وغیرہ اور یہ سارا کچھ جمع کرنا شروع کر دیا اور ان کو کہا کہ ادھر سے دھکا دو۔ پھر اس خانم سے پوچھتا تھا اب سیدھا ہے، وہ کہتی کہ نہیں تھوڑا سا اور بھی جو ہے۔ اب وہ مینار بنا ہوا تھا اینٹوں سے، سیمنٹ سے، وہ ہلتا تو نہیں تھا، درست ہے، لیکن اس مستری نے کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے سیدھا کرے۔ آخر میں اسی کوشش کے دوران لکڑے وغیرہ اور مثلا مختلف قسم کی جو شٹرنگ کا سامان ہوتا ہے وہ لگا کے، مزدوروں کو لگا کے، دھکے مکے دیوا کے خانم کو کہا کہ اب بتاؤ اب کیسا ہے؟ اس نے کہا اب بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہ خانم چلی گئی۔ تو مزدوروں نے پوچھا کہ بندہ خدا یہ تو اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے ہلنا ہی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ بالکل سیدھا ہے، آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ آج جس نے کہا ہے یہ ٹیڑھا ہے، اور یہی بات جانی تھی محلے میں، کوچے میں، شہر میں، اور اس مینار نے حیات ٹیڑھا ہی رہنا تھا۔ جب یہ بات محلے میں اور کوچے میں چلی جاتی اور لوگوں میں پھیل جاتی گو کہ یہ سیدھا ہے، درست ہے، لیکن جب تک یہ مسجد رہنی تھی یہ مینار ٹیڑھا رہنا تھا، کسی کو بھی یہ سیدھا نظر نہیں آنا تھا۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ اس فتنے کو یہاں پر ختم کر دوں، درست ہے۔ اب یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن میں نے اس کو کانے کر کے بھیج دیا کہ اب سیدھا ہو گیا ہے اور یہ اب سیدھا ہی رہے گا جب تک یہ مسجد رہے گی۔ تو راہبران الہی کہ جن کو خداوند متعال نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، وہ مستقبل میں آنے والے جو فتنے ہوتے ہیں، مستقبل میں اٹھائے جانے والے جو اشکالات ہوتے ہیں، جو شبہات ہوتے ہیں دین کے اوپر، ان کو اس زمانے سے پہلے پرکھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو بعد میں شبہات ہوں گے، وہ جو بعد میں اشکالات ہوں گے، وہ جو بعد میں تحریف کیا جائے گا اور وہ جو بعد میں اس کو ٹیڑھا دکھایا جائے گا، اس کو یہیں پر ختم کیا جائے اس فتنے کو۔ یہ رہبران الہی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں رہبران الہی کو روایات کے اندر رکن نظام اسلامی کے طور پر بیان کیا گیا کہ رہبران الہی رکن ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ رکن کس سے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہو، جس کے اوپر تمام اس عمارت کا دار و مدار ہو۔ یہ آپ نے روایت ایک اور بھی سنی ہوگی کہ الصلاۃ عماد الدین یا الصلاۃ عمود الدین، یہ دونوں تعبیرات ہیں کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے، یعنی یہی رکن ہے دین کا۔ پہلے زمانے میں چونکہ خیام ہوتے تھے، خیمے بناتے تھے، تو اس کے درمیان میں ایک لکڑ لگاتے تھے، ایک ستون لگاتے تھے، ایک رکن کی حیثیت اس کو ہوتی تھی، اور باقی ادھر ادھر سے جو باندھتے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ رکن گر جاتا، خیمے کا بھی وہ چوب اور وہ ستون نکال دیتے، تو باقی جتنا بھی باندھا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا؟ خیمہ اندر چلا جاتا تھا۔ اور مختلف مواقع پہ ایسا ہوا کہ جیسے کہ مثلا امام حسن علیہ السلام کے خیمے کو جب غارت کیا گیا تو وہ رکن خیمے کو کھینچ لیا گیا، اور وہ غارت جو ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ تو رہبر اسلامی، رہبر الہی رکن ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور راہبر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین میں جتنی بھی تحریفات ہوں، دین میں جتنے بھی اشکالات اور شبہات کو داخل کیا جائے ان کا دفاع کرے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ عمارت ہے، اس کے ارکان کو نکال دیا جائے، یہ عمارت کیا ہو جائے گی؟ درم زمین میں آئے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ اگر آپ نظام اسلامی سے امامت کو نکال لیں، رہبر الہی کو نکال لیں، یعنی پوری عمارت کو آپ نے گرا دیا ہے۔ اور یہی کام تاریخ کے اندر ہوا ہے عملاً۔ رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس نظام اسلامی کے جس کو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زمان بعثت کے اندر تلاش اور کوشش کر کے اس عمارت کو کھڑا کیا تھا، اور اتنی تلاش اور کوشش کی تھی کہ خداوند متعال کو کہنا پڑ گیا کہ آپ اتنی حریص نہ ہو جائیں، مجھے خطرہ ہے کہ شاید اپنے آپ کو آپ زحمت میں ڈال دیں۔ اس عمارت کو اتنی زحمت اور اتنی مشکلات کے ساتھ جب کھڑا کیا، رحلت رسول اللہ کے بعد اس عمارت سے اس رکن کو نکال لیا گیا، اور بہت ہی ظرافت کے ساتھ اور نامحسوس طور پر اس رکن کو باہر کر دیا گیا۔ اور جب رکن نکل جائے تو عمارت اپنی جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے، پھر اس نظام کے اندر ہرج و مرج پیدا ہو گئی، یعنی یہ پھر ہرج و مرج اس معاشرے کے اندر شروع ہوئی، اور یہ چلتی آئی۔ زمانے امیر المومنین علیہ السلام گزر گیا، زمانے امام حسن علیہ السلام گزر گیا، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اب اس رکن کو جو نکالا تھا، اس رکن کی جگہ پر جو رکن بٹھانے جا رہے تھے وہ انسان فاسق و فاجر تھا، شارب الخمر تھا، قاتل نفس محترمہ تھا، اور یہ امام حسین علیہ السلام مشاہدہ کر رہے تھے، رہبر الہی مشاہدہ کر رہے تھے، اور چاہا کہ اس عمارت کو دوبارہ میں کیا کروں، درست کروں، اپنی جگہ پر ٹھہراؤں، کیونکہ رکن تھے اس نظام کا۔ لیکن رہبر الہی پیشن گوئی کرتا ہے، آگے کے جو اشکالات، شبہات، فتنے، تحریفات، ان کو پرکھ لیتا ہے۔ لہذا معلوم تھا کہ جنہوں نے رحلت رسول اللہ کے بعد اتنا بڑا انحراف کیا، اور پھر بنو امیہ کا جب زمانہ شروع ہوا اور میرے باپ امام علی کے ساتھ، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو ایک تحریفات کی فیکٹری لگا کر اور ان کے اوپر سب و شتم تک کی نوبت آئی، اور میرے بھائی کو صلح کے اوپر مجبور کیا گیا، آیا جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں اس میں تحریف نہیں ہوگی، اس میں بے درجہ اولا تحریف ہوگی، اس کو بگاڑ کے، اس کی شکل کو تبدیل کر کے لوگوں آنے والی تاریخ میں بیان کیا جائے گا، وہ کربلا کہ جو میں چاہتا ہوں یہ تاریخ میں نہیں رہے گی۔ دوست ایک شکل دیں گے، دشمن ایک شکل دیں گے، اسی طرح سے منافقین ایک شکل دیں گے، یعنی ہر انسان کربلا کو ایک ایسی شکل دے گا جو اس کو چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے، اور وہ مقصد، وہ ہدف کہ جو میں چاہتا ہوں وہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا، چھپ جائے گا۔ لہٰذا ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسے عمل انجام دیے جائیں، ایسے نشانیاں پیچھے چھوڑی جائیں کہ اگر یہ دشمن چاہے بھی تو نہ کر سکے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، یہ نواسب کیا کریں گے۔ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ پاکستان میں بندیالوی جیسے پیدا ہوں گے، امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ پاکستان کے اندر واحد قریشی جیسے دروغگو انسان پیدا ہوں گے، امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ منظور مینگل جیسے نواسب آئیں گے، جنہوں نے معاویہ کی اس جنایت کو اجتہادی غلطی کہا، تو کیا آیا وہ کربلا کو نہیں کہیں گے کہ یزید کی اجتہادی غلطی ہے؟ وہ کہیں گے اور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھی، لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے ہر ایک قدم کے اوپر ایک اثر چھوڑا، ایک آیت چھوڑی، ایک نشانی چھوڑی، تاکہ یہ مقصد کربلا تا قیامت باقی رہے۔